السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ساری مشرف NSC کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے تمام ویڈیوز پر بہت اچھی پرتکریا دی اور حوصلہ افزائی کی۔ خاص طور سے جو میرا چوتھا ویڈیو ہے میراتھن کا، اس پر آپ لوگوں نے کافی حوصلہ افزائی کی۔ میں پھر دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں اسی کڑی میں کچھ سوالات لے کر پھر آیا ہوں۔ آپ کا امتحان قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سب کچھ بہتر رہے۔ انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ چلیے اسی سلسلے میں ہم کچھ آج سوالات کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا، سبسکرائب کیا اور اپنی رائے مجھے دی، اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اور اس کو اسی طرح بنائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سوالات پڑھنے کے بعد چاروں جو آپشنس ہے اس کو پڑھوں گا، اس کے بعد میں صحیح جواب بتاؤں گا۔ اسی طرح آپ کو بتا کر جو ہے کیا کرنا ہے کہ ان سوالات کو حل کرنا ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے کی کوشش کریں گے وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ چلیے سب سے پہلا سوال میرے سامنے ہے کہ اردو کی درسی کتابوں میں، درسی کتاب یعنی پاٹھی پستک، اردو کی درسی کتابوں میں معمے اور پہلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ معمہ اور پہلی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ تو پہلیاں جو ہوتی ہیں اس کو معمہ کہتے ہیں۔ تو اردو کی درسی کتابوں میں معمے اور پہلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ طلباء میں تنقیدی سوچ کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے، یعنی طلباء میں سمالوچناتمک چنتن کو بڑھاوا دیا جا سکے، کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ دوسرا آپشن ہے رواں ترسیل کی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے، یعنی دھارا پرواہ جو سنچار ہوتا ہے اس کی چھمتا کو وکست کیا جائے۔ تیسرا ہے درسی کتاب کو دلچسپ عناصر کے ساتھ سمجھنے میں مدد کی جائے، یعنی جو پاٹھ پستک ہیں اس کو انٹریسٹنگ وے کے ذریعے، میتھڈ کے ذریعے انٹریسٹنگ چیزوں سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور چوتھا ہے کلاس روم کے ماحول کو، واتاورن کو دوستانہ یعنی فرینڈلی اور دلچسپ بنایا جا سکے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب، چونکہ میری اب کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو CTET کا جو آفیشیل آنسر کی ہے اسی کے حساب سے پڑھاؤں۔ کوشش نہیں، میں اب ایسا ہی کر رہا ہوں کہ CTET کے آفیشیل آنسر کی کے حساب سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ تو اس کے حساب سے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 3 نمبر آپشن کہ درسی کتاب کو دلچسپ عناصر کے ساتھ سمجھنے میں مدد کی جا سکے، اسی لیے پہلیوں کا اور معمے کا استعمال اردو کی درسی کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ تو 1 نمبر کا جو ہے 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 2 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی کلاس کے ایک طالب علم کی بینائی کمزور ہے۔ بینائی کا مطلب دکھائی ہے نا، تو اس کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، کمزور ہے۔ زبان کے استاذ کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے، یعنی اس بچے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے آپ کے سامنے۔ آپ کے سامنے جو آپشنس ہے اسی میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلا آپشن ہے کہ ہمدردی سے بچے کے ساتھ خاص برتاؤ کریں گے، ہے نا، بچے کے ساتھ آپ وششٹ ویوہار کریں گے۔ دوسرا ہے دوسرے بچوں سے کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اسے معاف کر دیں گے، یعنی کم کارکردگی کا مطلب ہوتا ہے پرفارمنس، ہے نا۔ تو اگر دوسرے بچوں کے مقابلے اگر وہ بچہ کم کارکردگی کر رہا ہے، کم پرفارمنس کر رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے کہ یہ تو اس کی بینائی کمزور ہے۔ تیسرا ہے اس کی مدد کریں گے اور اس کے ہمجولیوں سے کلاس ورک میں اپنی باری میں اس کی مدد کے لیے کہیں گے،
یا آپ ایسا کریں گے کہ اس بچے کی کو جو ہے کاریہ کرنے میں آپ اس کی سہایتا کریں گے، اور باقی بچوں سے بھی کہیں گے کہ وہ اپنے اپنے باری میں اپنے جب ان کو موقع ملے تو وہ بھی ان کے کیا کریں، سہیوگ کریں۔ چوتھا ہے بچے کے ساتھ عام برتاؤ کریں گے، ہے نا، سامانیہ ویوہار کریں گے، اور سمعی مواد کے ذریعے اس کی مدد کریں گے۔ سمعی مواد کا مطلب ہے دوستو جس کو آپ کہتے ہیں شرویہ سامگری، ہے نا، کس کو کیا کہیں گے؟ سمعی مواد کا مطلب ہے شرویہ سامگری، آڈیو کانٹینٹ، اس کا استعمال کریں گے۔ تو دوستو صحیح جو آپشن اس کا ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا، چوتھا نمبر آپشن، کہ اس کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، سامانی ویوہار کرنا ہے، عام برتاؤ کرنا ہے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آڈیو کانٹینٹ ہو سکتا ہے، آڈیو جو ہمارے پاس جو میٹیریل ہو سکتا ہے اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ اس کو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کو سنا کر جو ہے کیا کر سکتے ہیں، اس کو ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میتھڈ بہتر ہوگا۔ 4 نمبر آپشن جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 3 نمبر کوشچن ہمارے سامنے، پرائمری سطح پر آموزگار کا مطلب شکشارتھی، پرائمری سطح پر آموزگار کا اندازہ قدر یعنی مولیانکن اندازہ کرتے ہوئے زبان کے استاد کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ سب سے زیادہ کس پہ دھیان دینا چاہیے؟ اندازہ قدر کر رہے ہیں بچوں کا۔ روایتی ہفتہ واری جانچ، ہے نا، فارمل جو ایک میتھڈ چلا ہوا ہے کہ ہر ہفتہ جانچ لینا ہے، ویکلی ٹیسٹ۔ روایتی کا مطلب ہے کہ فارمل طریقے سے، ہے نا، نان فارمل نہیں بلکہ فارمل طریقے سے۔ تو روایتی ہفتہ واری یعنی ویکلی، جانچ یعنی ٹیسٹ، تو فارمل ویکلی ٹیسٹ۔ روایتی ہفتہ واری جانچ کا مطلب ہوا فارمل ویکلی ٹیسٹ۔ روایتی ہفتہ واری جانچ کا مطلب ہوا فارمل ویکلی ٹیسٹ۔ تو روایتی ہفتہ واری جانچ اور رپورٹ کارڈ میں اس کے اندراج پر یعنی اس کو لکھنے پر۔ دوسرا ہے پاس یا فیل قرار دینے میں مدد کرنے والی میعاد کے آخر میں ہونے والے امتحان میں پر، یعنی کسی سمے کے بعد جو نشچت سمے ہے اس کے بعد جو امتحان لیتے ہیں اس پر۔ تیسرا ہے آپ کے سامنے کہ آموزگار کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے یعنی اکٹھا کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر، اور اسے طلباء اور ان کے والدین یعنی گارجین کے ساتھ ساجھا کرنے پر، شیئر کرنے پر۔ چوتھا ہے تنوع اور زبان کی مشق میں اضافے کے لیے کلاس ورک اور ہوم ورک کے بعد اسائنمنٹ دینے پر۔ تو بچوں کے جو زبان کے آموزش کا مولیانکن کرنا ہے تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آموزگار کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے آپ مختلف طریقوں کا استعمال کریں، اس لیے کہ کوئی ایک طریقہ کسی بھی مولیانکن کے لیے پورے طور پر صحیح نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ مختلف طریقوں کا استعمال کریں۔ دوسرا یہ کہ اس مولیانکن کے آدھار پہ آپ بچوں کو بھی فیڈ بیک دیں کہ بچے کو پتہ چلے کہ ان کی کارکردگی کا استر کیا ہے، سطح کیا ہے، لیول کیا ہے، اور گارجن کو بھی آپ دیں انفارمیشن یا ان کو رپورٹ کارڈ دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میرے بچے کے اندر پروگریس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 نمبر آپشن جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ 4 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بڑے پرنٹ اور رنگین تصویر والی بڑی کتاب، جیسے آج کل کی درسی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرنٹڈ کتابوں کا استعمال ہوتا ہے، اس میں تصاویر ہوتی ہیں، پکچرز ہوتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ بڑے پرنٹ اور رنگین تصویر والی بڑی کتاب کے استعمال کے بارے میں درج ذیل میں کون درست نہیں، یعنی پرنٹ والی کتابوں کا، تصویروں والی کتابوں کا استعمال کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون کارن نہیں ہے۔ سب سے پہلا 1 نمبر آپشن دیکھتے ہیں 4 نمبر کوشچن کا، کہہ رہا ہے کہ یہ تخلیقی کا مطلب ہے سرجناتمک، ہے نا، کریٹیویٹی، یہ تخلیقی فنکارانہ یعنی آرٹسٹ، فنکارانہ، یہ تخلیقی اور فنکارانہ آموزشی ماحول فراہم کرتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے کہ جس میں بچے سرجن شیل ہوتے ہیں اور جس کے اندر بچوں کے اندر کلاتمک گن جو ہے کیا ہوتا ہے، وکست ہوتا ہے۔ یہ تخلیقی اور فنکارانہ آموزشی ماحول فراہم کرتا ہے اور بچے اس پر اپنا رد عمل کا مطلب ہوتا ہے پرتکریا، رسپانس، رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے یہ طلباء مرکوز ماحول فراہم کرتا ہے،
चाइल्ड सेंटर्ड जो इन्वायरमेंट है ना, बाल केंद्रित वातावरण जो है ये क्या करता है, फराहम करता है, आपको देता है। ये तलबा मरकूज़ माहौल फराहम करता है जिसमें मतन यानी टेक्स्ट और तस्वीरों के ज़रिए मुजर्रद तस्वुरात कहते हैं अमूर्त अवधारणाएँ, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी नुमाइंदगी होती है। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने कि ये खानदगी कहते हैं साक्षरता को, खानदगी कहते हैं साक्षरता को। ये खानदगी की मश्क यानी अभ्यास, ये खानदगी की मश्क के साथ साथ लिसानी इक्तिसाब यानी भाषाई अधिगम का सियाक यानी संदर्भ फराहम करता है। चौथा है ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर है। वो जो तस्वीर हैं प्रिंटेड, ये क्या है, ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती हैं। और ज़ुमराबंद है ना, जो क्लासिफिकेशन होता है, और ज़ुमराबंद कारियों से भी, कारी कहते हैं पढ़ने वालों को, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क के ज़रिए यानी टेक्स्ट के अभ्यास के ज़रिए से क्या होते हैं, या क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से आज़ाद होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन जो है वजह नहीं है, कौन कारण नहीं है, यही कारण नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये क्या कह रहा है कि ये कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है और ज़ुमराबंद कारियों से भी, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से यानी टेक्स्ट को पढ़ने से क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, टेक्स्ट को उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो ये सही वजह नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होता है, सहायक होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक से ज़्यादा ज़बानें होती है, तो ये एक से ज़्यादा जो ज़बान है, भाषा है, वो किस में सहायक होता है, वो आपकी क्या सहायता करता है? आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में, मजमून कहते हैं विषय, तो आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में सहायता करता है आपकी। मुल्क के मुतनव्वे सकाफ़त और रिवायात को समझने में, जो हमारा मुल्क है इसमें बहुत सारी संस्कृति हैं, सभ्यता है, इसको समझने में। तीसरा, हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने में, कीना न रखने में, हसास होने यानी एक्टिव होने में और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने में। और चौथा है ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों के रस्मुल ख़त यानी लिपि को सीखने में। तो एक से ज़्यादा जो ज़बानें होती हैं वो आपको आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में क्या होता है, सहायक होता है। ये जो तीनों है ये क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, ये क्या होगा, सही नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती हैं और वो महसूस करता है कि नोट्स बुक कहते हैं कॉपी को, नोट्स बुक किसको कहते हैं, कॉपी को। तो तीसरी जमात के बच्चों की कॉपी देखने के बाद उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती है, तो इस गलतियों की क्या वजह हो सकती है? बच्चे गलतियाँ लापरवाही की वजह से करते हैं। दूसरा है बच्चे गलतियाँ करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा यानी उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तीसरा है बच्चों की गलतियाँ फितरी हैं यानी नेचुरल है और उनकी आमोजिश का इशारिया है यानी हिस्सा है ना। समझ में आ गया कि बच्चों की गलतियाँ फितरी हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है और उनकी आमोजिश का इशारिया हिस्सा है। चौथा कह रहा है उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए यानी इग्नोर करना चाहिए क्योंकि आमोजिश में उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। नहीं, 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां फितरी हैं और उनकी आमोजिश का इशारियां हैं, उनकी आमोजिश का क्या है, हिस्सा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ, हमजोली कहते हैं दोस्तों संग साथी को, दोस्तों को, तो वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, समाजी तामुल के ज़रिए माध्यम से सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि, यानी वाइगोस्की ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने संग साथी के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के ज़रिए सीखते हैं। तो एक उस्ताद होने के नाते आपको क्या करना चाहिए,
آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں آپشن سے۔ اپنا سبق کا منصوبہ یعنی پلاننگ اس طرح بنائیں کہ طلباء اکیلے بیٹھ کر کام کریں اور کلاس میں بات چیت اور تعاون سے احتراز کریں یعنی بچیں، یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے تعامل سے بچنے کے لیے یعنی بچے آپس میں بات چیت نہ کریں، اس سے بچنے کے لیے سبق کا منصوبہ اس طرح بنائیں جس میں کھیل کود اور بحث و مباحثہ شامل نہ ہو، ڈسکشن شامل نہ ہو۔ تیسرا ہے کلاس میں نظم و نسق کہتے ہیں ڈسپلن کو، انوشاسن کو۔ کلاس میں نظم و نسق بنائے رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن، انعام ہے نا، ریوارڈ، سزا اور پنشمنٹ وغیرہ دینے کا کیا ہو، نظم ہو، انتظام ہو، اس کا انتظام کیا جائے۔ چوتھا آپشن ہے کہ گروپ اور دو کے جوڑیوں میں کام کرنے کا نظم کریں، انتظام کریں تاکہ وہ ہم جولیوں سے یعنی سنگ ساتھی سے تعامل کر سکے، بات چیت کر سکے۔ تو وائی گوسکی کی تھیوری کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو 4 نمبر آپشن میرا صحیح ہو جائے گا کہ گروپ کو کیا کریں، گروپ میں یا دو کی جوڑیوں میں بچوں کو کیا کر دیں، بانٹ دیں اور ان کو کہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے تال میل کر کے، ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کیا کریں، سیکھیں۔ تو 7 نمبر جو کوشچن ہے اس کا آپ کا 4 نمبر آپشن جو کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اب ہمارے سامنے 8 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کے استاد کے لیے درج ذیل سرگرمیوں میں سے کون سب سے زیادہ قابل ستائش ہے، یعنی جو کون سب سے زیادہ پرشنسنیہ ہے، یعنی کس کی زیادہ اہمیت ہے۔ 1 نمبر آپشن ہے روانی سے یعنی دھارا پرواہیتا سے، روانی سے انگریزی بولنے والے طلباء کو پوری کلاس کے لیے رول ماڈل سمجھا جائے۔ دوسرا آپشن ہے کہ کلاس میں سخت نظم و ضبط قائم رکھے یعنی پورا ڈسپلن کلاس ہو اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کو یقینی بنائے، اس کو کیا کرے، یقینی بنائے۔ تیسرا آپشن ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طلباء کو زبان کے تہذیبی، ثقافتی و سماجی پس منظر سے قطع نظر اپنی قبولیت اور قدر و قیمت کا احساس ہو۔ 3 نمبر کوشچن سمجھیے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طلباء کو زبان کے تہذیبی یعنی سانسکرتک، ثقافتی، تہذیب ثقافت دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کو سنسکرتی اور سبھیتا کہتے ہیں، وہ سماجی یعنی ساماجک پس منظر سندربھ سے قطع نظر یعنی ان چیزوں کا زبان کے سبھیتا کا، سنسکرتی کا، ساماجکتا کا دھیان رکھے بغیر کیا کرے، بچوں کی قبولیت اور قدر و قیمت کا بچوں کو احساس ہو، اس کو یقینی بنانا ہے۔ چوتھا نمبر کوشچن ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر مراعات یافتہ پس منظر سے آنے والے، غیر مراعات یافتہ پس منظر کا مطلب ہوا ونچت، غیر مراعات یافتہ پس منظر سے مطلب ہوا ونچت پرشٹھ بھومی سے آنے والے بچے، ونچت پرشٹھ بھومی سے آنے والے بچے۔ تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر مراعات یافتہ پس منظر سے آنے والے طلباء زبان کی کلاس میں بطور خاص زیادہ محنت کریں۔ تو کس چیز کو یقینی بنانا ہوگا، کس چیز پہ زیادہ دھیان دینا، تو اس کو سب سے زیادہ جو ضروری ہو جائے گا، آپ کا کوشچن کیا پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ کا کوشچن کیا کہہ رہا ہے، آپ کا کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کے استاذ کے لیے درج ذیل سرگرمیوں میں سے کون سب سے زیادہ قابل ستائش ہے، یعنی کون سب سے زیادہ جو ہے دھیان دینے کے لائق ہے، لائق ہے، کون کام کرنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طلباء کو زبان کے تہذیبی، ثقافتی اور سماجی پس منظر سے قطع نظر اپنی قبولیت اور قدر و قیمت کا احساس ہو، یعنی بچے تہذیب میں، سنسکرتی میں، سبھیتا میں، ساماجکتا میں الجھے بغیر وہ اپنی قبولیت کو، ان کے وکاس کی بات ہو، ہے نا، ان کے جو ہے وردھی کی بات ہو، ان کو زبان زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے، یہ کیا ہو جائے گا، زیادہ مہتوپورن ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو دھیان دیے بغیر، بھاشا کو دھیان دیے بغیر، سبھیتا اور سنسکرتی کو ہم کو بیچ میں آڑے لائے بغیر، تو یہ 3 نمبر آپشن جو کیا ہو جائے گا 8 نمبر کوشچن کا صحیح ہو جائے گا۔ 9 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ ہندوستانی کلاس روم کثیر لسانی ہوتے ہیں یعنی بہو بھاشک ہوتے ہیں، کثیر لسانی یعنی بہو بھاشک، ہندوستانی کلاس روم کثیر لسانی ہوتے ہیں، کثیر لسانیت کے سیاق میں، سندربھ میں درج ذیل میں سے کون پرائمری سطح کے کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے موزوں ہیں، یعنی
کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے جو مہتوپورن جو ہے بات وہ کون ہے؟ استاذ کو آموزگاروں کی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے اسکول کی زبان پر توجہ دینی چاہیے۔ 2 نمبر آپشن ہے کہ گھر کی یا مادری زبان کا استعمال صرف گھر پر کرنا چاہیے، اسکول میں نہیں۔ تیسرا نمبر کوشچن ہے کہ ہندوستان کو یک لسانی اسکول ہونا چاہیے، یعنی ایسا اسکول ہونا چاہیے جس میں صرف ایک ہی زبان کا استعمال کیا جاتا ہو۔ یہ مرغا بھی جو ہے پریشان کر رہا ہے۔ اور آموزگاروں کا داخلہ ان کی پسند کی زبان میں کرنا چاہیے۔ چوتھا نمبر آپشن ہے کہ استاد کو طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر سکیں۔ مافی ضمیر کہتے ہیں ابھیویکتی کو، مافی ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ابھیویکتی کو۔ اور اپنے نظریات یعنی درشٹیکون کی قدر کر سکے۔ تو 4 نمبر جو آپشن ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا کہ استاد کو طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر سکیں اور اپنے نظریات کی قدر کر سکے۔ تو 9 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 4 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 4 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 10 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان کے استاذ کو ایسا کام دینا چاہیے جو جوڑوں یا گروپ میں کیا جا سکے۔ کیونکہ یعنی ایسا کام کیوں دینا چاہیے کہ جو جوڑوں میں یا گروپوں میں کیا جا سکے؟ کیونکہ طلباء ساتھ میں مل کر کام جلد ختم کر دیں گے۔ دوسرا ہے یہ استاذ کے کام کو کم کر دیں گے کیونکہ انفرادی توجہ گروپ مشاہدے سے مشکل ہے، یا اس لیے ہم بچوں کو گروپ میں کام دیں گے کہ وہ کیا ہوگا کہ جلدی کام کر دیں گے، کیونکہ جب بچے کو ہم الگ الگ بچوں پہ دھیان دیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن جب ہم گروپ میں بچوں کو بانٹ کے کام کے دیے دیں گے تو ہمارے ملیانکن میں اور باقی چیزوں میں کم سمے لگے گا، تو اس وجہ سے ہم بچوں کو گروپ میں کام دیں گے۔ دوسرا آپشن آپ کا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ استاذ کے کام کو کم کر دیں گے کیونکہ انفرادی توجہ یعنی ویکتیگت دھیان گروپ مشاہدے سے، سموہ کے نرکشن سے مشکل ہے۔ تیسرا آپشن ہے کہ اس طرح کے بامعنی کام سے یعنی با مقصد کام سے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے اور تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی جب ہم گروپ میں کام دیتے ہیں۔ چوتھا نمبر آپشن ہمارے سامنے ہے کہ یہ طلباء میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کے مسابقتی جذبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مسابقتی جذبے کا مطلب ہوتا ہے دوستو پرتھاتمک بھاو، کہ بچوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کیا ہوتی ہے؟ اچھا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو ہم کو گروپ میں اور سموہ میں کام کرنے کے لیے بچوں کو کیوں دینا چاہیے؟ تو ہم کو گروپ میں یا سموہ میں بچوں کو کام کرنے کے لیے اس لیے دینا چاہیے کہ اس طرح کے بامعنی کام سے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی سہایتا کرتے ہیں، اس وجہ سے دینا چاہیے۔ تو 10 نمبر جو کوشچن ہے اس کا آپ کا 3 نمبر آپشن جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے دوستوں 11 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاذ نے کلاس میں دیکھا کہ بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ خالی جگہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا، ڈسپریکسیا، ڈسلیکسیا۔ تو آسان ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈسلیکسیا کہیں گے۔ آسان ہے کہ پڑھنے اور سمجھنے میں دشواری ہوگی تو ہم اس کو ڈسلیکسیا کہیں گے۔ 12 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ پرائمری سطح پر اندازے قد کرنے کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ یعنی جب ہم بچے کا پرائمری سطح پر اندازے قدر کرتے ہیں، ملیانکن کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ ہر میعاد کے اختتام پر اندازے قدر ہونا چاہیے۔ میعاد کہتے ہیں دوستوں ایک فکس ٹائم، کہ ایک فکس ٹائم ہے آپ کا، کسی ہماری اس وقت لیں گے 3 مہینے والا ایگزام اس وقت لیں گے، ہے نا، 6 مہینے کا ایگزام اس ٹائم میں لیں گے۔ جو آپ کا فکس ٹائم ہے اس کو میعاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میعاد۔ تو ہر میعاد کے اختتام پر اندازے قدر ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے اندازے قدر کو درسیاتی عمل پر مبنی ہونا چاہیے، یعنی جو پاٹھ کرم کی جو گتی ودھی ہے اس پر مبنی ہو، کہ جب ہم چیپٹر کو ختم کر دیں تو ٹیسٹ لے لیں، یا جب ہم کسی سبق کو ختم کر دیں تو ٹیسٹ لے لیں، اور ریاست کو مرکزی سطح پر اسے انجام دینا چاہیے، اور جو راجیہ سرکاریں ہیں وہ کیا کریں کہ کیندر کے حساب سے جو کیا کریں کام کریں، ملیانکن کا کام۔ تیسرا آپشن ہے کہ اندازے قدر کو
थोड़ा सा आगे करने दीजिए। तीन नंबर ऑप्शन है कि अंदाज़े क़द्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, यानी स्कूल पर आधारित होना चाहिए और उसे तदरीसी आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए, यानी अंदरूनी हिस्सा होना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपके साल में सिर्फ एक बार अंदाज़े क़द्र होना चाहिए। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा कि अंदाज़े क़द्र को जो है स्कूल पर मबनी होना चाहिए। चूँकि आप जो पढ़ाते हैं, मान लीजिए राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, अपने हिसाब से जो है वो आपको एक कैलेंडर बना के आपको दे देता है, लेकिन आपकी बच्चों का लेवल, आपके बच्चों का सतह क्या है, ये आपके स्कूल पर निर्भर करता है। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे वक्त आपको क्या करना पड़ता है कि बच्चों के लेवल को लेके चलने के लिए आपको, अगर बच्चे का लेवल कमज़ोर है तो आप फिर क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा उनसे मेहनत करवाते हैं, और एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के क्रम में आपको कुछ टाइम लग जाता है। तो जो कैलेंडर फिक्स है कि भाई हमको 3 महीने में इतना बच्चों को पढ़ा देना है, तो वो जो मूल्यांकन करेगा रियासत या राज्य, वो उस 3 महीने की जो कोर्स है उसके हिसाब से करेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि 3 महीना आपने बच्चों को उस लेवल पे लाने के लिए लगा दिया, तो फिर आप बच्चे का मूल्यांकन क्या करेंगे। तो इसलिए जो है जो मूल्यांकन होना चाहिए वो स्कूल पर मबनी होना चाहिए, स्कूल पर आधारित होना, ताकि स्कूल अपने हिसाब से जो बच्चे की जो अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धि है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करे, वो उसका मूल्यांकन करे। तो 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है ना। मुस्तनद का मतलब है प्रमाणिक, मवाद यानी विषय वस्तु। तो सबसे प्रमाणिक विषय वस्तु कौन होता है, दरसी किताब यानी पाठ्य पुस्तक, वर्क बुक, अखबार, मुआविन दरसी किताब। तो सबसे मुस्तनद जो मवाद होता है दोस्तों, वो सबसे मुस्तनद मवाद जो आपकी दरसी किताब होती है, क्या होती है, दरसी किताब होती है आपके लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कि 5वीं क्लास का उस्ताद अपने तलबा से अपनी ड्राइंग, नज़्में, कहानी, वर्कशीट और तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फोल्डर में रखने के लिए कहता है। फिर से देखिए, 5वीं क्लास का उस्ताद अपने तलबा से ड्राइंग, नज़्में, कहानियाँ, वर्कशीट और तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फोल्डर में, स्पेशल फोल्डर में रखने के लिए कहता है। तलबा के इन फोल्डर को क्या कहा जा सकता है, अज खुद रिपोर्टिंग यानी खुद से रिपोर्टिंग, वाक़याती रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, मुशाहदे और इंतखाबात, क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों ड्राइंग, नज़्में, कहानी, वर्कशीट और दूसरे जो मवाद हैं उससे संबंधित जो रिकॉर्ड होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं उसको, हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपका मानना है कि बच्चे या इंसान ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। बिल्कुल, नोम चोम्स्की का भी यही कहना है कि बच्चे ज़बान सीखने की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। दर्ज झेल में से किस ख्याल या नज़रियात के साथ आपके ख्यालात मेल खाते हैं, है ना। तो किन के ख्यालात के साथ आपके ये ख्यालात मेल खाते हैं कि बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत के साथ आते हैं। मरकज़ी हालत गिरी, खुलुकी और वहबी, ज़बान के हुसूल के आलायकार, क़ुव्वत याबी। तो ज़बान के हुसूल के आलायकार इस ख्याल के साथ आपके जो ख्याल हैं वो मेल खाते हैं। इसलिए कि नोम चोम्स्की ने कहा कि बच्चे के दिमाग में बाएं साइड जो है वो क्या होता है, एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़बान के हुसूल के आलायकार, है ना। हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो वो उसके साथ क्या हो रहा है कि आपका जो ख्याल है, आपका विचार है, वो मेल खा रहा है कि बच्चे के जहन में एक आला होता है, एक यंत्र होता है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या होता है, खुद से किसी भी भाषा को वो सीख सकता है। चलिए, तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, उसी को उर्दू में कहते हैं ज़बान के हुसूल के आलायकार। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी फंसने की ज़रूरत नहीं है।
16 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو، ہندوستان میں تعلیم میں زبان کی پالیسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، زبان سیکھنے کے لیے جو ہندوستان کی تعلیمی پالیسی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسان زبان میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ سرکاری زبان کی پالیسی، سہ لسانی فارمولہ، قومی تعلیمی پالیسی، قومی نصابی پالیسی۔ تو ہندوستان میں تعلیم میں زبان کی جو پالیسی ہے اس کو ہم سہ لسانی فارمولے کے نام سے جانتے ہیں، ہے نا، تری بھاشا ستر یا تھری لینگویج فارمولا۔ چلیے تو یہ صحیح ہو جائے گا، 2 نمبر آپشن 16 کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 1 منٹ۔ سترہ نمبر کوشچن لیتے ہیں دوستوں۔ 17 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے کہ زبان کے حوالے سے کون درست ہے؟ اصولوں کے تابع نظام، یعنی جو رولز ہوتے ہیں اس کے ادھین ہوتا ہے۔ دوسرا ہے یہ نظام منظم ہے، یعنی یہ جو زبان جو ہے یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے۔ تیسرا یہ نظام صوت ہے، یعنی یہ آواز کو سیکھنے کا طریقہ سسٹم ہے۔ چوتھا یہ تحریر کے تابع نظام ہے، یعنی یہ لکھاوٹ کے ادھین کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو زبان کے حوالے سے زبان کے بارے میں جو 1 نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہے کہ اصول کے تابع نظام ہے۔ جو بھاشا ہوتی ہے وہ اصول کے ادھین ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اصول کے ادھین ہوتی ہے۔ سیٹیٹ کا آفیشیل آنسر کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالکل۔ چلیے تو زبان کے حوالے سے کون درست ہے؟ تو یہ 1 نمبر آپشن جو کیا ہے؟ درست ہے۔ جہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو بتائیے، کامنٹ کر کے بتائیے، چلیے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آپ کو کہاں پہ سمجھ نہیں آیا۔ 18 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ بطور حکمت عملی کثیر لسانیت سے مراد ہے نا۔ کثیر لسانیت آپ جانتے ہیں بہو بھاشکتا کو کہتے ہیں، ہے نا۔ تو بطور حکمت عملی کہ بہو بھاشکتا ایک رننیتی کے طور پر، بہو بھاشکتا جو ہے وہ ایک رننیتی ہے، وہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا ابھیپرائے ہے؟ اسکول میں بہت سی زبانوں کی تدریس ہونی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا ہے کہ تمام طلباء کو مادری زبان کی تدریس و آموزش کروانا چاہیے، کہ تمام بچے کو مادری زبان سکھانا چاہیے، اس کا شکشن ادھیگن کرنا چاہیے۔ تیسرا طلباء کی زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھا ہے طلباء کو غیر ملکی یعنی ودیشی زبان سیکھنے کے قابل بنانا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جو آپشن ہوگا وہ یہ ہوگا، 18 نمبر کوشچن جو اس کا صحیح آپشن ہوگا کہ طلباء کی زبانوں کا استعمال، طلباء کی زبانوں کا استعمال کرنا، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بطور حکمت عملی کثیر لسانیت، ہے نا، کہ بہو بھاشکتا رننیتی کے طور پر، رننیتی کے روپ میں، اسی کو ہم کہتے ہیں بہو بھاشکتا رننیتی کے روپ میں۔ کا مطلب ہوتا ہے کہ طلباء کی، بچوں کی زبانوں کا پریوگ کرنا، استعمال کرنا۔ تو 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح آپشن ہو جائے گا۔ 19 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ چھٹی جماعت کا استاد طلباء سے پانی، بارش، ندی وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر الفاظ تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی بچوں سے کہتا ہے کہ پانی، بارش، ندی، اس سے سمبندھت جو ہے لفظ، شبد تلاش کیجیے۔ ذخیرہ الفاظ یعنی شبد کوش کی تدریس کے لیے وہ کون سی حکمت عملی اپنا رہا، یعنی بچوں کو شبد کوش سکھانے کے لیے جو وہ رننیتی اپنا رہا ہے اس رننیتی کو کیا کہیں گے؟ سیاق کے مطابق ذخیرہ الفاظ یعنی سندربھ کے انوسار شبد کوش۔ دوسرا ہے ماحولیات کے موضوعات، ماحولیات کہتے ہیں انوائرمنٹ کو، تو ماحولیات کے مطابق جو ہے وشے۔ تیسرا ہے نظریات کا خاتمہ، وچاروں کا انت، اور چوتھا ہے لفظ معنی۔ تو وہ جو ٹیچر جو حکمت اپنا رہے ہیں، رننیتی اپنا رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے دوستو سیاق کے مطابق ذخیرہ الفاظ، یعنی وہ سیاق میں پانی کے سندربھ میں پانی سے سمبندھت شبد سمجھانا چاہ رہے ہیں، بارش کے سندربھ میں بارش سے سمبندھت شبد سکھانا چاہ رہے ہیں، ندی کے سندربھ میں ندی سے سمبندھت کچھ شبد سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے شبد کوش میں بھی وردھی ہوگی اور ساتھ ساتھ بچے بہت آسانی سے کسی سندربھ میں چیزوں کو سیکھ پائیں گے۔ تو یہ جو 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 20 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ پڑھنے کا تدریسی طریقہ وکالت کرتا ہے کہ
جو تدریسی طریقہ ہے، शिक्षण विधि है, وہ کس کی وکالت کرتا ہے؟ پڑھنا معنی اخذ کرنا ہے، یعنی پڑھنے کا مطلب ارتھ نکالنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پڑھنا صراحت ہے، یعنی ویاکھیا ہے، صراحت کا مطلب ویاکھیا، تو پڑھنا صراحت ہے، ویاکھیا ہے۔ تیسرا ہے پڑھنا متن کے خیالات کو قلم بند کرنا ہے، یعنی لکھنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کے وچار کو لکھنا۔ تیسرا ہے، چوتھا ہے مصنف بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ مصنف یعنی لیکھک، تو لیکھک بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو پڑھنے کا تدریسی طریقہ کس بات کی وکالت کرتا ہے، کس بات پر زور دیتا ہے؟ تو وہ اس بات پر زور دیتا ہے پڑھنا معنی اخذ کرنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ارتھ کو سمجھنا۔ پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارتھ کو سمجھنا۔ تو ایک نمبر جو آپشن ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ بہت آسان سوال سے میں کوشچنس کو سمجھیے، آپ کو آسانی کے ساتھ اس کا جواب مل جائے گا۔ سیٹیٹ میں تو یہی ٹرک اپنایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوشچن کو سمجھ لیا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے جو کوشچنس ہوتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کوشچنس کو سمجھنا سی ٹیٹ کے اندر مہتوپورن ہوتا ہے۔ باقی بی ٹیٹ وغیرہ، باقی اور جو ٹیٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نالج کے کوشچن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں سی ٹیٹ کیا کرتا ہے کہ نالج کے کوشچن سے پہ کم دھیان دیتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ اپلیکیشن انالائسس سنتھیسس ایویلویشن اس طرح کے کوشچن کو زیادہ یہ فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ تو آپ کو نالج چھوڑ کے باقی جو بھی چیز چاہیے اس پہ دھیان دیجیے، سی ٹیٹ آسانی سے نکل جائے گا۔ نالج سی ٹیٹ اتنا اس کو مہتو نہیں دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، انڈرسٹینڈنگ اپلیکیشن انالائسس سنتھیسس ایویلویشن، ان تمام چیزوں کا آدھار نالج ہی ہے۔ جب آپ کے پاس نالج ہے تو اس آدھار سے آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ آئے گی، اس کے آدھار پہ آپ کے اندر اپلیکیشن آئے گا، اس کے آدھار پہ آپ کے اندر کیا ہو جائے گا کہ انالائسس آئے گا، سنتھیسس آئے گا، پھر آپ کے اندر مولیانکن آئے گا، ایویلویشن آئے گا۔ تو آدھار تو آپ کا نالج ہی ہوگا، لیکن نالج کو رٹنا نہیں ہے، نالج کو آدھار بنا کے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ 21 نمبر کوشچن ہمارے سامنے کہ استاد پڑھے ہوئے متن پر بحث کرنے کے بعد کہانی کے خلاصے کو 10 بے ترتیب جملوں میں لکھتا ہے۔ جو کہانی کا خلاصہ ہے اس کو ترتیب سے نہیں لکھتا ہے، بے ترتیب غیر سسٹمیٹک طور پہ لکھتا ہے، 10 جملے میں، 10 واقعے میں، 10 سینٹنس میں، اور طلباء سے ان بے ترتیب جملوں کو کہانی کے مطابق ترتیب دار منظم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس حکمت عملی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو رننیتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کوشچن سمجھیے۔ استاد کیا کرتے ہیں؟ کہانی سناتے ہیں، اور کہانی کا جو سار ہے جس کو خلاصہ کہتے ہیں اردو میں، اس کو 10 واقعے میں، 10 سینٹنس میں لکھتا ہے۔ لیکن وہ جو سینٹنس ہے، جو 10 سینٹنس میں انہوں نے پورے واقعے کا، پوری کہانی کا خلاصہ لکھا ہے، سار لکھا ہے، وہ سسٹمیٹک نہیں ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سسٹمیٹک کیجیے۔ تو اس رننیتی کے تحت، اس حکمت عملی کے تحت ٹیچر کیا کر رہے ہیں؟ ذیلی متن تخلیق کرنا، یعنی جو متن ہے اس کے تحت ایک کہانی کا وچار کرنا۔ دوسرا ہے متن پر مبنی قواعد کا کام، یا یہ کر رہے ہیں کہ وہ متن کے آدھار پہ قواعد سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا ہے لکھنے کا کام، اور چوتھا ہے پڑھنے کا کام، کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ 21 نمبر جو کوشچن ہے اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ ذیلی متن تخلیق کرنا، یعنی متن جو تھا اس کو چھوٹے ٹکڑے میں اس کے سار کو کیا کیا گیا کہ متن کو ایک بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ 10 جو واقعے ہیں، وہ سینٹنس ہیں، وہ ذیلی ہیں، سب ہیں، ہے نا، اپ ہیں، وہ اپ بن کے پرمکھ ہو جائے گا۔ اپ بن کے کیا ہو جائے گا؟ پرمکھ ہو جائے گا۔ تو وہ کیا ہوگا کہ وہ 10 واقعے جو ہیں، وہ 10 واقعے مل کے ایک کہانی کا نرمان کر دیں گے۔ تو ذیلی متن تخلیق کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ آسان کوشچن ہے، جو آسان ہے اس میں زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوشچن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ 22 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے بطور حکمت عملی کہانی سنانے کا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہانی سنانا ایک رننیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طلباء کو اخلاقیات کی تدریس، یعنی طلباء کو نیتکتا کی شکشا دینا۔ دوسرا ہے استاذ کو کہانی زبانی یاد کرنے کے قابل بنانا، یا کہانی سنانے کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو، کہانی کو یاد کر لیں استاد۔
तीसरा तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना, और चौथा तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना, ज़बान के साथ जोड़ना। तो ज़बान कहानी सुनाने का जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि तलबा को ज़बान के साथ जोड़ना। कहानी के माध्यम से हम बच्चों को ज़बान के साथ जोड़ते हैं, उससे उसका क्या करते हैं, सामना करवाते हैं। जब बच्चे कहानी के माध्यम से ज़बानों के सामने हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर कहानी से दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो 22 का जो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा है तो इसका मतलब आंसर आसान होगा। 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबजूल कराता है, तवज्जो जो है ध्यान केंद्रित करवाता है। यानी मतन को पढ़ने के बाद जो उसके अंदर व्याकरण की मश्क है, यानी व्याकरण से संबंधी जो शब्द है उसके अभ्यास की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित करवाता है, और हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है, और भी कुछ मिसालें जो बाहर की ज़िंदगी से उसको देता है बच्चों को। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल आसान है। मतन पढ़ाते हैं उस्ताद, मतन पढ़ाने टेक्स्ट यानी किताब की कोई टॉपिक पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद उसको बच्चों को व्याकरण से संबंधित जो शब्द होते हैं और उनकी बाहर की ज़िंदगी से संबंधित जो शब्द होते हैं उन शब्दों पे बहस करने के लिए और कवायद के मश्क करने के लिए, उसके अभ्यास करने के लिए कहता है। इसे क्या कहते हैं? ये जो रणनीति है उस्ताद की, इसको क्या कहेंगे? कि वो किसी कहानी के तहत या किसी पस मंज़र में जो है जो बच्चों को व्याकरण की मश्क करा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? सियाक में कवायद यानी संदर्भ में व्याकरण, दूसरा मतन में कवायद यानी टेक्स्ट में व्याकरण, तीसरा आमोज़गारों के साथ कवायद, और चौथा तर्जमा में कवायद। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि सियाक में कवायद। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कि उस्ताद जो है एक सियाक में, एक संदर्भ में बच्चों को कवायद पढ़ा रहे हैं कि वो कहानी पढ़ाने के बाद व्याकरण से संबंधित जो शब्द हैं और बाहर की ज़िंदगी से संबंधित शब्द हैं उनको जोड़कर व्याकरण की मश्क करा रहे हैं, व्याकरण का अभ्यास करा रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे सियाक में कवायद, संदर्भ में व्याकरण, ये कहेंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 24 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन है, कौमी दरसियाती खाका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, NCF है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है ना, संरचना है ना। कौमी दरसियाती खाका 2005 में तलबा को मालूमात तामीर करने वाला कहा गया है। मालूमात तामीर करने वाला है ना, अधिगम निर्माता कहा गया। जी बिल्कुल, सूचना निर्माता, अधिगम निर्माता कहा गया। इससे क्या मुराद है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 में तलबा को मालूमात तामीर करने वाला कहा गया, नॉलेज कंस्ट्रक्टर कहा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? तलबा नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक की खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजोलियों से तामुल और तस्दीक करते हैं। बहुत भारी भारी जो है लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पे उर्दू का हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये करा है कि तलबा नज़रियात की तामीर का मतलब नज़रियात, विचार का क्या करता है? निर्माण करता है, और अपने नज़रियात की तख्लीक की खातिर यानी अपने नज़रियात कि सृजनशीलता के लिए, निर्माण के लिए हुनरमंदी का मुजाहरा करता है, यानी अक्ल से काम लेता है, और अपने हमजोलियों से तामुल यानी बातचीत के ज़रिए, तस्दीक के ज़रिए क्या करता? सीखता है। ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा, तलबा तामीर करदा नज़रिया से मालूमात हासिल करते हैं और कमरे जमात में उनकी तौसीक करते हैं, उसको सर्टिफाइड करते हैं, ये होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि तलबा मालूमात की तामीर के लिए असातिज़ा के साथ मिलकर काम करते हैं, ये मतलब है इसका मालूमात की तामीर करने वाला का। 4था नंबर है कि तलबा अपने उस्ताद की मदद से नई मालूमात की तामीर करते हैं। तो मालूमात तामीर करने वाला जो NCF 2005 कहता है बच्चों को, वो इसलिए कहता है कि तलबा नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक के खातिर
ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی نالج کو کریٹ کرنے کے لیے وہ ہنرمندی سے کلاتمک ودھی کا کیا کرتے ہیں، پریوگ کرتے ہیں، اور اپنے ہم جولیوں یعنی ساتھیوں کے سے بات چیت کرتے ہیں، ہے نا، ان سے کسی بھی چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں بچے معلومات کو گرہن کرتے ہیں، معلومات کا نرمان کرتے ہیں۔ تو یہ آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ 25 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ استاد اپنی کلاس کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر گروپ کے ہر طالب علم کو ایک کردار تفویض کرتا ہے، دیتا ہے، اور انہیں گروپ میں کسی ایک موضوع پر تعامل کے لیے کہتا ہے، بات چیت کے لیے کہتا ہے۔ پھر وہ ہر گروپ کو پوری کلاس کے سامنے اپنے اپنے کردار ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں، سمجھیے۔ استاد کیا کرتے ہیں کہ جو طلبہ ہیں اس کی ککشا میں، بالکل آسان ہے۔ دیکھیے سی ٹیٹ کا جو ایک پیٹرن ہے کہ اگر بڑا کوشچن رہے گا تو اس کا جواب بالکل آسان رہتا ہے، کوشچن میں وہ الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ استاد کیا کرتے ہیں کہ اپنے کلاس کے بچوں کو 4 کا گروپ کر کے بانٹ دیتے ہیں، اور ہر ایک کو ایک کردار دیتے ہیں۔ مان لیں کہانی ہوتی ہے نا، تو کہانی میں کردار ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، تو بچے کو 4 کے گروپ میں بانٹ دیتے ہیں اور اس کو رول دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رول ہے، آپ کا یہ رول ہے، آپ کا یہ رول ہے۔ سب بچے کو 4 بچے کو دے دیے، اس طرح تمام بچوں کو رول دے دیے، اور ایک کہانی کا کوئی کہانی دے دی، ایک ٹاپک اس کو دے دیے کوئی کہانی کی، اور بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کہانی کے بارے میں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جو آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد جو کہانی کے جو سمرائز ہوتا ہے یا اس کا خلاصہ تسار ہوتا ہے، وہ آپ بچوں کے سامنے، باقی بچوں کے سامنے پرستت کیجیے۔ آپ نے گروپ میں جو کام کیا لیکن بچوں کے سامنے پرستت کیجیے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، رول پلے کرنا، اسکٹ، ڈرامہ کی شکل میں پیش کرنا، تعامل۔ تو دوستوں اس کو ہم کہیں گے رول پلے کرنا۔ کیا کہیں گے اس کو، رول پلے کرنا۔ آسان ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں، بالکل آسان ہے یہ جی۔ 26 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ افسانوں کے ایک مجموعہ کہتے ہیں حصہ کو، ہے نا، تو افسانوں کے ایک مجموعے اور دوسرے بیانیوں کو زبان کی آموزش کا معاون مواد قرار دیا جاتا ہے نا، کہ جو افسانے ہیں اس کے جو مجموعے ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے، اور جو دوسرے بیانیے ہوتے ہیں، دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، زبان کی آموزش میں سہایک ہوتی ہیں۔ اس معاون مواد کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ جو آپ کے افسانے کے مجموع ہوتے ہیں یا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، گہرے مطالعے کو فروغ دینا، یعنی بچے کے اندر ڈیپلی اسٹڈی کا وکاس کرنا۔ دوسرا ہے اخلاقی آموزش کو فروغ دینا، ہے نا، نیتکتا کی ادھیگم کو کیا کرنا، بڑھاوا دینا۔ تیسرا ہے توسیع مطالعے کو فروغ دینا۔ توسیع مطالعہ کہتے ہیں وستارت ادھین کو، ایکسٹینسو اسٹڈی کو وکست کرنا۔ چوتھا اکیڈمک مہارتوں کو فروغ دینا۔ تو افسانوں کے مجموعے اور دوسرا بیانیہ جو ہے وہ زبان کی آموزش میں، زبان کے ادھیگم میں سہایک ہوتے ہیں، لیکن اس کا ادیشیہ کیا ہوتا ہے، اس کا ادیشیہ بچوں کو پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کا ادیشیہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر توسیع مطالعے کو فروغ دینا، بچوں کے اندر وستارت ادھین کو بڑھاوا دینا، بچوں کے اندر ایکسٹینسو اسٹڈی کو بڑھاوا دینا۔ چونکہ بچے جب کسی بھی افسانے کے چھوٹے حصے کو یا کسی بھی بیانیہ کو، جس کو آپ کوٹیشن کہتے ہیں، کسی بھی بیانیہ کو جب بچے پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا، اس کی اچھا جو ہے ڈیولپ ہوگی کہ وہ کیا کرے، اس کو ڈیپلی پڑھے، اس کو وستار سے پڑھے۔ تو یہ 3 نمبر آپشن جو کیا ہو جائے گا، سیانے۔ بیانیہ کہتے ہیں دوستوں کوٹیشن کو، ہے نا، کسی کی جو کسی نے کوئی بات کہی اور اس کو جب ہم ہو بہو پیش کرتے تو وہ بیانیہ ہو گیا۔ جیسے کہ ارسطو نے کہا کہ سوستھ مستشک میں جو ہے، سوستھ شریر میں سوستھ مستشک کا نرمان ہوتا ہے، ساؤنڈ مائنڈ لیو ان ساؤنڈ باڈی، ہے نا، کہ جو بچہ شاریرک طور پہ سوستھ ہوگا تو مانسک طور پہ بھی سوستھ ہوگا، ایسا کہنا ہے ارسطو کا۔ تو ایک کوٹیشن ہے، اسی کو بیانیہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو وہی چیز ہے کہ افسانہ اور بیانیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو وستارت ادھین کے لیے کیا کرتا ہے، آپ کے اندر اچھا ڈیولپ کرتا ہے۔ 27 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ زبان کی آموزش یعنی ادھیگم، اکتساب یعنی ارجن، زبان کی آموزش کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے، صحیح ہے۔ کچھ یہاں بیان، کتنے بیان ہیں، 4 بیان ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون کون بیان صحیح ہیں اور کون کون بیان درست ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کوشچن 27 نمبر کوشچن کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار۔ 27 نمبر کوشچن کیا کرا کہ زبان کا ایک منٹ 27 نمبر کوشچن یہ کرا کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار
پڑھے ہوئے متن میں شامل تمام لفظوں کے معنی جانتا ہے، یعنی جتنے بھی لفظ ہیں اس میں سے تمام کے وہ معنی جانتا ہے۔ دوسرا بی نمبر ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی و مفہوم اور خیالات کو سمجھتا ہے، کہ جو بھی اس متن میں جو کے معنی ہیں، اس کے مفہوم ہیں، اس کے وچار ہیں، اس کو سمجھتا ہے۔ سی ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار زبان کے سبھی اصولوں کو جانتا ہے، اور ڈی آپشن ہے دوستو کہ زبان کے اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصولوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سارے اصولوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ بی اور اے صحیح ہیں، بی سی صحیح ہیں، ڈی اور سی صحیح ہیں، بی اور ڈی صحیح ہیں، کیا صحیح ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ 27 نمبر جو کوشچن ہے اس کا صحیح کیا ہے۔ تو اس کا 27 نمبر جو کوشچن ہے دوستو، اس کا دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو پھر سے۔ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن میں شامل تمام لفظوں کے معنی جانتا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، تمام لفظوں کے معنی بچہ نہیں جان سکتا ہے۔ دوسرا بی نمبر ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی، مفہوم اور خیالات کو سمجھتا ہے، یہ صحیح ہے۔ تیسرا نمبر ہے کہ سی ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار زبان کے سبھی اصول کو جانتا ہے، سبھی آ گیا نا، سبھی کو جاننا مشکل ہے تو یہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اے اور سی نہیں ہوگا۔ چلیے بی ہوگا، آگے چلتے ہیں، ڈی کو دیکھتے ہیں کہ ڈی کیا کہہ رہا ہے کہ زبان کے اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصولوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ڈی بھی صحیح ہے۔ تو اب میرا صحیح کیا ہوا؟ بی اور ڈی، یعنی 4 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا، بالکل آسان تھا۔ 28 نمبر کوشچن ہے کہ استاد 300 الفاظ پر مشتمل ایک اقتباس کا انتخاب کرتا ہے اور اقتباس کا ہر 7واں لفظ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے طلباء سے سوال کے جواب میں ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے یعنی بھرنے کے لیے کہتا ہے۔ یعنی استاد نے ایک اقتباس کا انتخاب کیا، ایک پیسج استاد نے لیا جس میں 300 لفظ ہیں، یعنی ایک اقتباس لیا جس میں 300 لفظ ہیں۔ استاد کیا کرتے ہیں کہ ہر 7واں لفظ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بچے سے کہتے ہیں کہ آپ اس اقتباس کو پڑھ کے اور 7واں جگہ جو خالی ہے، ہر 7واں جگہ وہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ اس 7ویں جگہ پہ کیا ہوگا، اس 7ویں جگہ پہ کیا ہوگا یہ بتانا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالی جگہ کو پر کرنا یعنی بھرنا، کلوز ٹیسٹ۔ تیسرا ہے ذخیرہ الفاظ کی جانچ یعنی شبد کوش کی جانچ، اور چوتھا ہے قواعد اور لکھنے کی جانچ۔ تو اس کو دوستو کلوز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 28 نمبر کو 2 آپشن ہو جائے گا کہ اس کو کلوز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ 29 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ شاعری کے کلاس میں درج ذیل میں سے کس پر بحث یعنی ڈسکشن نہیں کرنے چاہیے۔ تو شاعری کی جو کلاس لیتے ہیں اس میں کس پر بحث نہیں ہوتی ہے، کس پر بحث نہیں ہوتی ہے؟ نظم کا موضوع اور خیال یعنی نظم کا وشے کیا ہے، اس کا وچار کیا ہے، تو اس پہ تو بحث ہوتی ہے۔ قافیہ بندی، یہ بھی بحث ہوتی ہے۔ آلات شعر کہ شعر کے آلات کیا ہوں گے، اور چوتھا قواعد یعنی ویاکرن، تو ویاکرن پہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ نظم کا موضوع کیا ہے، اس کی وچار کیا ہوں، اس پہ بندی ہوتی ہے۔ قافیہ اور ردیف نے آپ نے جانتے ہوں گے کہ قافیہ اور ردیف، تو اس پر بحث ہوتی ہے۔ آلات شعر کہ شعر کے وزن کیا ہوں گے، اس کے آلات کیا ہوں گے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ لیکن 4 نمبر جو آپشن ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ اس پہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ میں کم ٹائم میں آپ کو زیادہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ زیادہ بڑا ویڈیو ہونے کے بعد پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہے نا، اور آپ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا ویڈیو ہے، تو میں کم سمے میں آپ کو زیادہ کوشچن کرنے کی کوشش کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 30 نمبر کوشچن ہے کہ ایک زبان کے بولنے والوں میں دوسری زبان کے الفاظ اور جملوں کا استعمال عام بات ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ کسی بھی زبان کا بولنے والا دوسرے زبان کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبان اور اس کے الفاظ کو بدلنا اور ملانا، زبان کی منتقلی یعنی ٹرانسفارمیشن آف لینگویج۔ تیسرا ہے قابل فہم گفتگو کرنا یعنی سمجھداری کی بات کرنا۔ چوتھا ہے سماجی لسانی رویے، سماجی لسانی رویے یعنی سوشل لنگوسٹک ایپٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ،
بیہیویئر. تو دوستو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا 30 نمبر کوشچن کا 1 نمبر کہ اس کو ہم کہتے ہیں زبان اور اس کے الفاظ کو بدلنا. یعنی جب ہم بات چیت کرنے کے دوران ایک زبان کو بولنے کے دوران دوسری زبان کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زبان اور اس کے الفاظ کو بدلنا. کیا کہتے ہیں؟ زبان اور اس کے الفاظ کو بدلنا. تو 31 نمبر جو کوشچن ہے اس کا کیا 30 نمبر کوشچن اس کا 1 نمبر جو آپشن ہے کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. 1 نمبر جو آپشن ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. چلیے 31 نمبر کوشچن لیتے ہیں دوستوں. 31 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا کہ ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے. ماہرانہ یعنی کوشل انداز میں، کوشل وے میں. کس کو پڑھنا نہیں کہتے؟ تعمیری یعنی نرماناتمک، تخیلی وچاراتمک، ترقی پسندانہ یا ارادی یا عمدی. تو ارادی یا عمدی جو طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماہرانہ انداز نہیں کہتے ہیں. چلیے آسان کوشچن ہے. 32 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیع مطالعے سے نہیں ہے؟ توسیع مطالعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وستارت ادھین ہے نا، ایکسٹینسو اسٹڈی. تو توسیع مطالعہ سے کس کا سمبند نہیں ہے؟ یہ مطالعے کو زیادہ فرحت بخش بناتا ہے نا. فرحت بخش مطلب ہے کہ اچھا ہے نا، فرحت کے معنی خوشی، تو خوشی والا بناتا ہے. دوسرا ہے کہ یہ گہری تفہیم کے لیے، گہری تفہیم کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈیپلی سوچ. تفہیم سوچ کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں. تو گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے. تیسرا ہے زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. چوتھا ہے یہ مطالعہ متن کو کلی طور پر یعنی ہول طور پہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. تو جو توسیعی مطالعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کون سی بات صحیح نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں جو دوسری بات ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ جو توسیعی مطالعہ ہوتا ہے یہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جو توسیعی مطالعہ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو خوشی دیتا ہے، یہ زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے، یہ متن کو کلی طور پہ سمجھنے میں سہایک ہوتا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. تو آپ سے پوچھا جو صحیح نہیں ہے وہ تو 2 نمبر آپشن جو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. 33 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ لکھنے کے عملی رویے یعنی پروسیس اپروچ کی توجہ ہوتی ہے، اس کا دھیان کس پر ہوتا ہے؟ جو یعنی لکھنے کا جو عمل ہے، پروسیس ہے آپ کا ہے نا، تو اس میں زیادہ دھیان کس پر ہوتا ہے؟ جب آپ لکھتے ہیں تو لکھنے کے وقت آپ زیادہ دھیان کس پر دیتے ہیں؟ صرف طریقے عمل پر یعنی کام کرنے کے طریقے پر. دوسرا صرف ماحصل پہ، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نشکرش کیا ہوگا، اس پہ. تیسرا ہے کہ طریقے عمل اور ماحصل دونوں پر یعنی کام کرنے کے عمل پر بھی اور اس کا نشکرش کیا ہوگا اس پر بھی. اور چوتھا خوشخط تحریر کے استعمال پر یعنی بہترین لکھائی کے استعمال پر. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا 33 نمبر کوشچن کا دوستو؟ تو 33 نمبر جو کوشچن ہے اس کا صحیح آپشن جو ہے 3 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ لکھنے کے وقت آپ کیا کرتے ہیں کہ جو لکھنے کا عمل ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ان دونوں چیزوں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دھیان دیتے ہیں. 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا. چونتیس نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ زبان کی درسیات میں، درسیات کہتے ہیں پاٹھکرم کو، کریکولم کو. زبان کی درسیات میں ادب کی شمولیت یعنی لٹریچر کو شامل کرنا. ادب کہتے ہیں لٹریچر کو. ادب کس کو کہتے ہیں؟ لٹریچر کو. تو زبان کی درسیات میں ادب کی شمولیت کا سب سے اہم عنصر کیا ہے، سب سے اہم کارن کیا ہے کہ زبان کی کتابوں میں جو ادب، افسانہ، ناول وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے اس کا سب سے اہم کارن کیا ہے؟ یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا ہے یہ مستند مواد فراہم کرتا ہے نا، پرمانک وشے وستو فراہم کرتا ہے. تیسرا ہے دوسری تہذیب کے سمجھنے میں طلباء کو مدد کرتا ہے. چوتھا ہے اپنے ذاتی رد عمل یعنی پرسنل جو رسپانس ہوتا ہے، پرتکریا ہوتی ہے کہ اظہار میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو زبان کی درسیات میں ادب کو شامل کرنے کا جو سب سے مہتوپورن کارن ہے وہ سی ٹیٹ کے آفیشیل آنسر کی کے انوسار دیکھیے
तो वो कहता है कि 34 का जो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है कि 34 का जो है 1 नंबर ऑप्शन सही होगा कि ज़बान के दर्सियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अंसुर है कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन ये होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा कि जो अदब होती है वो किसी भी भाषा की, किसी भी जो अदब होता है, लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, वो किसी भी ज़बान का प्रामाणिक विषय वस्तु होता है ना। मैंने ये चीज़ बताई है, फिर मैं दोहरा दूं कि किसी भी शब्द, मान लीजिए कि कोई शब्द है, उसका आपको मीनिंग नहीं मालूम है, जब उसको आप सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे तो वहाँ पे वो दिखाता है कि इस शब्द का ये मीनिंग है और इस शब्द को इस कवि ने या इस अफसाना निगार ने, इस नावल निगार ने, इस इंशाया निगार ने फ़लाँ अपने किताब में इस्तेमाल किया है, अपने फ़लाँ नावल में इस्तेमाल किया, अफसाना में इस्तेमाल किया है। तो ये एक क्या होता है, प्रमाण होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, लेकिन सीटेट 1 नंबर मान रहा है कि ये जो है सिर्फ 1 नंबर इसलिए भी नहीं होगा दोस्तों कि जिसमें सिर्फ रहता है, जिसमें तमाम रहता है, यानी ओनली जिसमें रहे, या जिसमें जो है सिर्फ रहे, ही रहे, इस तरह के ऑप्शन सही नहीं होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है, तो सीटेट का आंसर भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, लेकिन सीटेट 1 नंबर मान रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दर्ज झेल बयान में से कौन दुरुस्त है, कौन सही है? एराब व रुमूज। एराब व रुमूज किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए, एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, है ना, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को एराब कहते हैं, है ना, उर्दू में। और रुमूज़ कहते हैं कि जैसे सवालिया निशान होता है, सवालिया निशान होता है ना, फिजाइया होता है ना, फुल स्टॉप होता है, वावैन होता है, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, तो इसको कहते हैं रुमूज़। तो आपसे यहाँ कह रहा है कि एराब रुमूज़ जुमले के माना बदल देते हैं, यानी जो वाक्य है, वाक्य के माना जो है ये आपका ज़बर ज़ेर पेश और जो निशानात होते हैं, सवालिया निशान, फिजाइया, ये कौमा, ये जुमले के माना बदल देते हैं। दूसरा है कि एराब व रुमूज़ बमुश्किल जुमले के माना में रद्द बदल करते हैं, यानी मुश्किल से ही रद्द बदल करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तीसरा करा कि एराब व रुमूज़ मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं। चौथा है एराब व रुमूज़ मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं, यानी रुकावट डालते हैं। तो सही जो कॉल है वो ये है कि एराब व रुमूज़ जो है वो क्या करते हैं, मतन के माने को बदल देते हैं। इसलिए कि कौमा कहीं पे लगाना चाहिए, आप कहीं लगा देते हैं, तो माना में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, माना कुछ से कुछ हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि तलबा के लिखने के अंदाज़ कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे के लिखने का अंदाज़ा कद्र करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो ध्यान आप किस पे देंगे? सही इमला और कवायद पर, यानी बच्चा सही लिख रहा है, इमला का मतलब होता है राइटिंग, कि सही लिखने पर और व्याकरण पर। दूसरा है ख्यालात इजहार पर, कि विचार को प्रकट करने पर। तीसरा है कि लफ्ज़ों को मुकर्ररा तादाद में रखने पर, कि बच्चा जो फिक्स वर्ड में जो है जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। चौथा है कि तहरीर में मुहावरा और ज़रबुल मसल यानी कहावत के इस्तेमाल पर। तो सही जो जवाब हो जाएगा 36 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन, कि लिखने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, ध्यान देने वाली बात होती है, वो ये होती है कि बच्चे अपने ख्याल को, अपने विचार को कैसे प्रकट कर रहे हैं, कैसे उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। 36 का 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्ज झेल में से, एक मिनट, दर्ज झेल में से कौन NCF 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? रहनुमा उसूल कहते हैं गाइडलाइंस। तो NCF 2005 ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, तो उस दिशा निर्देश में कौन शामिल नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन है कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ने पर। दूसरा है कि रटी हुई आमोजिश के तरीक़े को तर्क कर, यानी छोड़ना, तर्क का मतलब छोड़ देना, तर्क कर देने की यकीन दहानी पर। तीसरा, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए, जो हमारा निसाब है, सिलेबस है, उसको पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए। चौथा है कि इम्तिहान को मज़ीद यानी अधिक लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत संबंधित बनाना चाहिए। तो
اس کے گائیڈ لائنس میں اسکول کے باہر کی زندگی سے معلومات کو جوڑنا یہ تو شامل ہے۔ رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی کرنا یہ بھی شامل ہے۔ نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا۔ چوتھا ہے کہ امتحان کو مزید لچکدار اور کلاس روم کی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے تو شامل ہے، لیکن یہ چیز شامل نہیں ہے کہ نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، کہ درسی کتاب سے سمبندھت ہی ہم بچوں کو بتائیں گے، باہر کی زندگی سے نہیں بتائیں گے، تو یہ شامل نہیں ہے۔ تو 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ 38 نمبر کوشچن ہے دوستو، جو حقیقی معلومات یعنی فیکٹ انفارمیشن، جو حقیقی معلومات کیا، کب، کہاں اور کس طرح ختم ہوا کے بارے میں لفظی تصویر فراہم کرے، وہ کیا ہے؟ یعنی کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، اس طرح کا جو لفظی تصویر یعنی لکھت آپ کے سامنے لکھت پکچر آپ کے سامنے پیش کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹ ورک کہتے ہیں، مفوضہ کام کہتے ہیں یعنی اسائنمنٹ کہتے ہیں، واقعاتی ریکارڈ کہتے ہیں، یا ریٹنگ اسکیل کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو لفظی جو آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کرتا ہے اس کو ہم واقعاتی ریکارڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واقعاتی ریکارڈ کہتے ہیں۔ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس سے سمبندھت جو سوال ہے آپ کے، اس سے سمبندھت جو جواب آپ کو دیتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں واقعاتی ریکارڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واقعاتی ریکارڈ کہتے ہیں۔ چلیے 39 نمبر کوشچن دوستو ہمارے سامنے ہے کہ لڑکے زبان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اس کے مظاہرے کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ یعنی بچے زبان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، زبان کے بارے میں اس کی پرگتی کیا ہے، اس کو دیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ جانچ کے نمبرات، طلباء کا زبان کا استعمال لکھنے اور بولنے میں کرنا۔ تیسرا قومی درسیات اور نصاب، درسیات کہتے ہیں کریکولم کو، نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، پاٹھیکرم جس کو کہتے ہیں درسیات کو، اور نصاب کو پاٹھی چریا کہتے ہیں۔ چوتھا زبان کے اغراض و مقاصد کی سمجھ۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ زبان کے بارے میں کہ بچے زبان کا بہترین ثبوت کر رہے ہیں، زبان کا استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا صحیح پتہ آپ کو کہاں سے چلے گا؟ تو صحیح پتہ آپ کو چلے گا کہ طلباء کا زبان کا استعمال لکھنے اور بولنے میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ لکھنا اور بولنا یہ تخلیقی صلاحیت ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ سننا اور پڑھنا یہ وصولی صلاحیت ہے، اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کی باتوں کو لیتے ہیں۔ تو بچے زبان کا استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو طلباء کی زبان کے استعمال لکھنے اور بولنے میں کرنے سے پتہ چلے گا کہ بچے کے جو ہے کہ زبان کا جو وکاس ہے وہ کس حد تک ہوا ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ 40 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ وائیگوسکی کے مچان بندی مفروضہ کے مطابق زبان کے آموزگاروں کو دو کے جوڑوں اور گروپ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ وائیگوسکی کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر کچھ چھمتائیں ایسی ہوتی ہے جس کو وہ خود بخود کر سکتے ہیں، دوسری کچھ چھمتائیں ایسی ہوتی ہے جس کو کرنے کے لیے کسی دوسرے ویکتی کی آوشکتا ہوتی ہے۔ تو وہ چھمتائیں جس کو وہ خود کر سکتے ہیں، ہے نا، جس میں کسی دوسرے کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لیول آف ایکچوئل ڈیولپمنٹ۔ وہ چھمتائیں جس کو سیکھنے کے لیے کسی آدمی کی آوشکتا ہوتی ہے، کسی ویکتی کی آوشکتا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لیول آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ۔ تو لیول آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ جس کو سیکھنے کے لیے کسی دوسرے ویکتی کی آوشکتا ہوتی ہے، تو اس کے بیچ میں جو آڑے آتا ہے، جو رکاوٹ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ اور زون اور پروکسیمل ڈیولپمنٹ کو جو ختم کرتا ہے، جو وہ آڑ کو ختم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسکاف فولڈنگ، ہندی میں پار کہتے ہیں، اردو میں مچان بندی کہتے ہیں۔ تو اس مچان بندی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس مچان بندی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اودھارنا کو وکست کرنے کے لیے استاد کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو دو کے گروپ میں کیا کرتے ہیں، کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ کام کرنے کا موقع دو کے گروپ میں کیوں دیتے ہیں، یہی پوچھا جا رہا ہے آسانی سے۔ پوری تھیوری ہے، اس کو جو ہے بہت کم سمے میں سمجھنا بہت مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے اتنا کم سمے میں سمجھنا۔ 1 نمبر آپشن ہے کہ استاد کے لیے کام کی دیکھ بھال آسانی ہو جاتی ہے، یعنی جب دو کے گروپ میں بچوں کو بانٹتے ہیں۔ دوسرا، طلباء کے درمیان تعامل، بات چیت استاد کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تیسرا ہے کہ سماجی تعامل ایسے ٹھوس ذرائع ہیں، یعنی ٹھوس مادھیم ہے فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے آموزش ہوتی ہے۔
चौथा, इस तरह की समाजी तामुल आमोजगारों को ज़बान की आमोजिश से मुनहरिफ कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि चूँकि बच्चे जब बच्चे आपस में एक दूसरे से तामुल करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए से बच्चे क्या करेंगे, आसानी से ज़बान की आमोजिश सीख कर सकेंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम 2 मेथड अपनाते हैं, एक नीचे से ऊपर का तरीक़ा जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं कि पहले आवाज़ बताते हैं, फिर हर्फ, लफ्ज़, जुमला और इस तरह कहानी की तरह जाते हैं। एक तरीक़ा तो ये होता है, इसको हम कहते हैं नीचे से ऊपर का तरीक़ा। दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चे को कहानी, नज़में बताते हैं, फिर उसको जो है लफ्ज़ वगैरह बताते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऊपर से नीचे का तरीक़ा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को जो हम क्या कर रहे हैं कि आवाज़ इसके बजाय, आवाज़ लफ्ज़ के बजाय हम बच्चे को क्या कर रहे हैं कि जुमले के बारे में बता रहे थे। इसको क्या कहते हैं, तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, यानी जो संचार होता है हमारा वो जुमलों के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए हम बच्चों को पहले क्या करते हैं कि कहानी, नज़में बताते हैं। दूसरा कह रहा है कि अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती है, कि जो तलफ़्फ़ुज़ है, उच्चारण है, उसका जो है भाषा सीखने में कोई जगह नहीं है। तीसरा है कि ज़बान की आमोजिश में क़वायद और तलफ़्फ़ुज़ यानी व्याकरण और उच्चारण बराबरी की अहमियत रखते हैं, यकसा अहमियत रखते हैं। चौथा, तरसील की एक बुनियाद क़वायद है। जो तरसील होती है, हमारा जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसका एक बुनियाद, एक बेस जो है वो क्या होता है, व्याकरण है। तो आपको बताना ही है कि जो तरीक़ा अपनाया जाता है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को कहानी बता देते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो 41 नंबर क्वेश्चन जो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। बातचीत करने के लिए आपको मुकम्मल पूरा वाक्य चाहिए। एक लफ्ज़ के ज़रिए से आप अपनी बातचीत को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों के सामने कहानी पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि बच्चे उन कहानियों को सुनकर उनके अल्फाज से, उनके शब्दों से परिचित हो सके। जब उनके पास वो उन शब्दों से परिचित हो पाएंगे तो फिर वो आसानी के साथ क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। 1 मिनट, 42 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों के लिए की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, यानी जिन बच्चों को देखने में किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है उनके लिए वो यूट्यूब, यानी जो बच्चे बाकी ज़रिए से नहीं सीख पाते, यानी ऐसे बच्चे हैं जो बसरी आमोज़गार है, यानी जो देख कर ही समझ पा रहे हैं, देख कर ही उनकी आमोजिश हो सकती है, उनके लिए वो वीडियो दिखा रहे हैं। समी आमोज़गार के लिए, यानी जो बच्चे सुनकर अधिगम कर सकते हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग्स का तरीका अपना रहे हैं। और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। फिर से समझिए, 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में जो बच्चे सुनकर नहीं सीख सकते हैं उनके लिए, यानी देख कर सीख सकते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब के वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बच्चे देख कर नहीं सीख पा रहे हैं बल्कि सुन के सीख पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इन दोनों के ज़रिए नहीं कर रहे, नहीं तो सुन के नहीं बोल के बल्कि वो करके, तो उनके लिए वो खेल का इस्तेमाल करते हैं, आपसी खेल का। तो उस्ताद के इस्तेमाल करदा जो तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरत है पूरी करते हैं। तो ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा क्या कर रहा है कि जो बच्चे जो बसरी आमोज़गार है वो यूट्यूब के ज़रिए अधिगम कर रहे हैं, जो समी आमोज़गार है वो रिकॉर्डिंग के ज़रिए क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के ज़रिए क्या कर रहे हैं, आमोजिश कर रहे हैं। और जो हरकी आमोज़गार हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल के ज़रिए, तामुली खेल के ज़रिए आमोजिश कर रहे हैं। यानी तमाम बच्चे जो हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे, लसानी फ़र्क कहेंगे, यानी भाषाई फ़र्क कहेंगे, आमोजिशी रवै अंदाज़ कहेंगे, यानी लर्निंग स्टाइल कहेंगे, है ना। तीसरा है आमोजिशी खामियाँ कहेंगे, है ना, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे। और चौथा है मुस्तनद मवाद कहेंगे, सर्टिफाइड कंटेंट कहेंगे। तो ये जो है दोस्तों 42 नंबर, इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि इसको हम कहेंगे आमोजिशी अंदाज़।
اس لیے کہ ایک آموزشی انداز ہے کہ جو بچے دیکھ کے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کو یوٹیوب کے ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں، جو بچے سن کر سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ریکارڈنگ سے سنائے جا رہے ہیں، اور جو بچے حرکی مہارتوں کے ذریعے سے یعنی کر کے سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تعاملی کھیل کا انتظام کرا، تو یہ بہترین طریقہ ہے، اس کو ہم کہیں گے آموزشی انداز۔ بالکل آسان سوال تھا، سمجھنا ہے اس کو۔ 43 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے، 43 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ وقوفیت پسند نظریہ کے مطابق، وقوفیت پسند نظریہ کہتے ہیں دوستو سنگیاناتمک اپروچ یا درشٹیکون۔ تو سنگیاناتمک درشٹیکون کیا کہتا ہے، یہ پوچھ رہا آپ سے۔ وقوفیت پسند نظریہ کے مطابق زبان کے استاد کو بچوں کی غلطیوں کو کس طور پر دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ جو وقوفیت پسند نظریہ ہے وہ لوگ بچوں کی غلطیوں کو کس طور پر دیکھتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپشن سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلا آپشن ہے کہ آموزش میں رکاوٹ اور خلل، یعنی وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ٹوٹی ہیں وہ آموزش میں رکاوٹ ہیں۔ دوسرا ہے غور و فکر کی بصیرت فراہم کرنے والی آموزش کا حصہ ہے، یعنی ایسی آموزش جس میں سمجھ وکست ہو سکے، جس میں وچاروں کا جو ہے سمانیکرن ہو سکے، اس کا وہ ایک حصہ ہے۔ تیسرا ہے پہلے اصلاح کی جانے والی، یعنی اصلاح کہتے ہیں سدھار، پہلے اصلاح کی جانے والی پھر دوبارہ کرنے سے بچنے والی چیز ہے۔ چوتھا ہے آموزشی عمل میں بچوں کی ایسی لاپرواہی جس پر فوراً دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو جو وقوفیت پسند نظریہ کے حامل ہوں گے، جو لوگ سنگیاناتمک درشٹیکون کو یا اپروچ کو اپناتے ہوں گے، وہ یہ مان کے چلیں گے کہ غور و فکر کی بصیرت فراہم کرنے والی آموزش کا حصہ ہے۔ جو غلطیاں ہیں وہ کیا ہے، غور و فکر کی جو ہے غور و فکر کی جو پر آدھارت جو ادھیگم ہے اس کا وہ کیا ہے، ایک حصہ ہے۔ تو آپ کا 43 نمبر جو کوشچن ہے اس کا جو 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 44 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو، 44 نمبر کوشچن جو دوستو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مرتکز سماعت کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مرتکز سماعت کہتے ہیں دوستو، سماعت کا مطلب ہے سننا، مرتکز کا مطلب ہے خاص۔ تو جو خاص سماعت ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے، توجہ یعنی دھیان کے ساتھ، تحمل یعنی صبر کے ساتھ، ضابطہ یعنی نیم کے ساتھ، اور چوتھا ہے بہتری کے ساتھ۔ تو جو مرتکز سماعت ہوتی ہے دوستو، مرتکز سماعت ہوتی ہے وہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ مرتکز سماعت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص معلومات کے لیے، کسی خاص انفارمیشن کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ ادھیگم کرتے ہیں، کسی خاص معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ادھیگم کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مرتکز سماعت۔ کیا کہتے ہیں، مرتکز سماعت کہتے ہیں۔ 45 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ خاموش مطالعہ سے آموزگار سب سے کم کیا حاصل کرے گا۔ کہ جب بچہ خاموش مطالعہ کا مطلب ہے سائلنٹ اسٹڈی، تو سائلنٹ اسٹڈی سے سب سے کم بچے میں کیا وکست ہوگی، لفظیات یعنی شبد کوش، دوسرا ہے قواعد ویاکرن، تیسرا ہے بولنے کی مہارت، چوتھا ہے پڑھنے کی مہارت۔ تو یہ دوستو خاموش مطالعہ سائلنٹ اسٹڈی سے جو ہے بچے میں جو ہے سب سے کم جو وکست ہوگا وہ بولنے کی مہارت۔ وہ بولے گا ہی نہیں، وہ سائلنٹ، وہ کیا کرے گا، وہ خاموشی کے ساتھ کیا کرے گا، مطالعہ کرے گا، بولنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ 45 نمبر کوشچن کا جو ہے 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ 44 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا، توسیعی مطالعہ بچے کی کون سی دلچسپیوں کو فروغ دیتا ہے۔ میں نے توسیعی مطالعہ بتا دیا جس کو وستارت ادھین کہتے ہیں، ایکسٹینسو اسٹڈی کہتے ہیں۔ تو توسیعی مطالعہ بچوں میں کون سی دلچسپی کو بڑھاوا دیتا ہے، غیر مانوس الفاظ کے معنی معلوم کرنے میں، یعنی جس الفاظ کے معنی سے بچے اپریچت ہیں اس کے معنی معلوم کرنے میں۔ دوسرا متن میں مستعمل قواعدی اصولوں میں، کہ متن کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر جو اصول کا استعمال ہو رہا ہے اس کو سمجھنے میں۔ تیسرا ہے نظم خوانی میں، یعنی نظم کو پڑھنے میں۔ چوتھا ہے محظوظ ہونے کے لیے متن کی قرأت میں، یعنی مزہ لینے کے لیے، انٹرسٹ کے لیے متن کو پڑھنے میں، متن کی قرأت میں یعنی متن کو پڑھنے میں۔ تو 4 نمبر آپشن جو 46 کا کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا کہ جو توسیعی مطالعہ ہوتا ہے وہ محظوظ ہونے کے لیے ہوتا ہے، وہ حظ کے لیے ہوتا ہے، وہ دلچسپی کے لیے ہوتا ہے۔
47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि उस्ताद लेह एक जगह है, आप जानते हैं। उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वो तख्ते सियाह पर, तख्ते सियाह कहते हैं ब्लैक बोर्ड पर, एक नक्शा या खाका बनाकर बहस का आगाज़ करता है। यानी उस्ताद जो है लेह के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और पढ़ाने से पहले ब्लैक बोर्ड पर एक नक्शा बनाते हैं, खाका बनाते हैं और उसमें उस खाके के अंदर लेह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या 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 इन्फॉर्मेशन है। बीच में ले है, उसके बाद उसके खान पान और तहजीब को बताया जाएगा। मशहूर मकामात यानी प्रसिद्ध जगह है उनको बताया जाएगा। ज़बान यानी वहाँ कौन कौन भाषाएं बोली जाती हैं उसको बताया जाएगा। आबो हवा यानी वहाँ के वातावरण को बताया जाएगा। एक ये खाका बच्चों के सामने पेश किया जाता है। अब आपके सामने देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है। उस्ताद के ज़रिए तख्ते सियाह पर बनाया गया नक्शा या खाका क्या है? रियासत का नक्शा है, तसव्वुरात का खाका है, मौज़ूआती नक्शा है या आला नक्श है। रियासत का मतलब, नक्शा का मतलब राज्य का एक मैप है ये। तसव्वुरात का खाका है यानी जो अवधारणाएं हैं उसका एक ढांचा है। तीसरा है मौज़ूआती नक्शा है यानी विषय से संबंधित ये नक्शा है। चौथा है आलय नक्श है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा 47 नंबर का वो 2 नंबर हो जाएगा कि ये क्या है कि जो तसव्वुरात, जो तसव्वुरात उस्ताद जो है लेह के बारे में इस सबक में जो चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं उसका एक खाका है। एक क्या है? उसकी खाका है, उसकी एक अवधारणाओं को एक खाका के जरिए से पेश किया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखते हैं। मुअस्सर अंदाज यानी प्रभावित ढंग से। बच्चे मुअस्सर अंदाज में यानी प्रभावित ढंग से लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को उस्ताद ने तलबा को इमला बोलकर लिखा हो। यानी बच्चे मुअस्सर अंदाज में प्रभावित ढंग से लिखना कब शुरू करेंगे? अगर बच्चे को उस्ताद ने बोलकर लिखवाया हो। दूसरा है लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो, या ये कि वो जो लिखना है वो बच्चों के सियाक में हो यानी उसके संदर्भ में हो और उनके मकसद का हो। तीसरा उस्ताद के सियाक व सकाफत से मानवियत रखती हो। तीसरा ये कह रहा है कि बच्चे से संबंधित ना हो बल्कि उस्ताद से संबंधित हो। और चौथा है बोली हुई आवाज़ उसकी तहरीरी हैत के माबैन रब्त हो, कि जो चीज़ बोली जा रही है और जो उसका लिखित रूप है उन दोनों के दरमियान क्या हो? ताल्लुक़ हो, संबंध हो। तो दोस्तों जो बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो, अगर बच्चों के काम की वो चीज़ें हैं तो बच्चे उसको क्या करेंगे? आसानी के साथ लिख पाएंगे और उसमें दिलचस्पी लेंगे। तो ये सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि बच्चे 48 नंबर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों के दर्ज झेल में से कौन मा हसल रवैये का अंजाम कार नहीं है? अभी आपने प्रोसेस अप्रोच को जाना था कि प्रोसेस अप्रोच का मकसद क्या होता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मा हसल रवैये, मा हसल का मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अप्रोच का अंजामकार यानी निष्कर्ष क्या नहीं है? क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है कि क्या इसका हासिल कलाम नहीं है, क्या इसका मकसद नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज होता है यानी शिक्षक केंद्रित होता है यानी प्रोडक्ट अप्रोच। दूसरा कह रहा है ये किरदारियत पसंद यानी बिहेवियरिस्ट मॉडल पर मबनी होता है, आधारित होता है। तीसरा है ये तैयार शुदा पर तवज्जो मरकूज करता है यानी ये आखिरी जो निष्कर्ष होता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा होता है कि ये ख्यालात की आमद और उपज पर जोर देता है यानी प्रोडक्ट अप्रोच जो है वो ये कह रहा है कि ख्यालात जो विचार हैं वो कैसे आ रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा इस पर ध्यान देता है। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है? इसके बारे में सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज होता है, ये बात सही है। ये किरदारियत पसंद मॉडल पर मबनी होता है यानी प्रोडक्ट अप्रोच, ये बात भी सही है। ये तैयार शुदा पर तवज्जो मरकूज करता है यानी आखिरी अंजाम पर ध्यान केंद्रित करता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि ये ख्यालात की आमद और उपज पर जोर देता है, ये बात सही नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन अंजामकार नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो है ये अंजामकार नहीं है। हमारा जो आखिरी सवाल है दोस्तों
آخری سوال ہے جو آپ اس کو کر بھی چکے ہیں، 50 نمبر کوشچن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طریقۂ عمل یعنی پروسیس اپروچ کے مطابق لکھنے کا کام شروع کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کسی استاد کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم لکھنے کا کام شروع کریں گے تو اس وقت ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اجتماعی غور و خوض یعنی ساموہک طور پہ سوچنا، بچارنا، ڈسکشن کرنا، نوٹ لکھوانا ہے نا، کوئی کچھ لکھوانا۔ چوتھا ہے مسودہ تیار کرنا یعنی خاکہ تیار کرنا، اسٹرکچر تیار کرنا، پروف پڑھنا یعنی لکھنے کے بعد اس کو پڑھنا کہ میں نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو 95 نمبر جو کوشچن ہے دوستو، اس کا 2 نمبر آپشن جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹ لکھوانا نہیں چاہیے کہ ہاں بچے کو کسی بھی سوال سے متعلق چیزیں لکھوا دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اجتماعی غور و خوض کرنے کے لیے، وچار کرنے کے لیے کرنا چاہیے، مسودہ تیار کرنے کے لیے کہنا چاہیے، پروف پڑھوانا چاہیے، لیکن نوٹ لکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو 50 نمبر کا ایک صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 51 نمبر ایک کوشچن لے لیتے ہیں 51 کا، چلیے ایک کوشچن اور لے لیتے ہیں، 51 صرف ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ 51 کوشچن لیتے ہیں۔ رول پلے کو زبان کے ہر کلاس روم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ رول پلے کو کیونکہ یہ بچوں کو آزادانہ گپ مارنے کے قابل بناتا ہے۔ دوسرا ہے یہ کلاس روم میں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن بنائے رکھنے کا مؤثر طریقہ ہے، پربھاوی طریقہ ہے۔ تیسرا یہ بچوں کو کہانی یاد کرنے کے قابل بناتا ہے۔ چوتھا یہ بچوں کو زبان کے بارے میں بامعنی گفتگو میں شریک ہونے کے قابل بناتا ہے۔ تو رول پلے کے بارے میں دوستو 4 نمبر جو آپشن ہے یہ صحیح ہے کہ یہ بچوں کو زبان کے بارے میں بامعنی گفتگو میں شامل ہونے کے قابل بناتا ہے، یہ رول پلے کے بارے میں صحیح ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے لیے CBT کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ سے سمبندھت مزید سوال لے کے آنے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو آپ کے لیے آخری ہو، تو آپ بہت کم سمے ہے، زیادہ سے زیادہ جا کے محنت کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔